بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار احسان ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ہمیں فہم قرآن کی مجلس میں حاضری کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہم ملتجی اور ملتمس ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کے نور سے اپنی زندگی کو جگمگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھتے ہوں گے کہ میں بار بار ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ یہ مجھے تکلیف ہے، جس تکلیف کی وجہ سے میں اپنے بدن کا بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میری ایک جانب پھر شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا پڑتا ہے، جس کے بعد پھر کچھ افاقہ ہوتا ہے۔ میں کو ریاکاری نہیں کر رہا ہوں، دعاؤں کی درخواست کے لیے سخت تکلیف میں رہتا ہوں، میری ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کے باوجود وہ اس فقیر سے دین کا کام لے رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 پڑھی تھی۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقی کون ہیں ان کے اوصاف بیان کیے تھے۔ پہلا وصف تھا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا تھا وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، تیسرا تھا وہ ہماری نعمتوں کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھا تھا کہ وہ پہلے انبیاء پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور پانچواں تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں پرہیزگار اور متقی لوگ۔ اب ان کا انعام کیا ہے؟ وہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، تو وہ بیان کیا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک کا معنی ہے وہ، اور جیسے الذین 2 سے زیادہ مردوں کے لیے آتا ہے، ایسے ہی اولئک بھی 2 سے زیادہ مردوں کے لیے بھی آتا ہے اور 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ کامن لفظ ہے، اور اگر یاد رہے تو یاد رکھیں کہ اس کو اسم الاشارہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے وہ۔ علی پر، ہدن پڑھ چکے ہیں ہم پہلے، ہدایت، من بھی پڑھ چکے ہیں، سے، رب بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے واو بھی پڑھ چکے، اولائکہ بھی پڑھ چکے، ہم بھی پڑھ چکے، تو المفلحون نیا لفظ ہے جس کا معنی ہے کامیاب۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر قرآن پاک آسان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں صرف 2 لفظ آپ کے لیے نئے ہیں۔ پہلا لفظ اولائکہ ہے جس کا معنی ہے وہ، اور دوسرا لفظ مفلحون ہے جس کا معنی ہے کامیاب۔ اولائکہ وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ان کے رب نے ان کو ہدایت دے رکھی ہے۔ اولئکہ وہ ہیں علی ھدن، جب علیحدہ کریں گے تو ہدن ہی پڑھیں گے، جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہدم پڑھیں گے اور دال کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن جب علیحدہ کریں گے تو علی ھدن پڑھیں گے۔ وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور من ہے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو مر پڑھیں گے، مر ربہم۔ یہ قواعد ہیں، اصول ہیں علم التجوید کے، لیکن ان کو پڑھانا میرا مقصود نہیں ہے۔ تجوید کے اصول کی اپلیکیشن ضروری ہے کہ آپ صحیح انداز سے ان کو پڑھیں۔ تو پہلے تلاوت سن لیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں ان کو ان کے رب نے ہدایت عطا کر رکھی ہے۔ وَأُولَئِکَ، اور وہ، ہم کا معنی بھی وہ ہے، لیکن
اولئک کا معنی وہ ہے جس کو ہم انگریزی میں دوز کہتے ہیں، دوز، اور ہم کا معنی بھی وہ ہے، مگر اس وہ سے مراد دوز نہیں ہے بلکہ دے ہے، دے، لیکن اردو میں دونوں کے لیے وہ ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اردو میں آپ التباس میں نہ پڑھیں، بلکہ اولئک کا معنی وہ دوز والا ہے جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ چیز، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی وہ ہے اور اس کا معنی دے ہے۔ المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ فرق آپ ذہن نشین رکھیں گے، اگر یہ ہوتا ہم مفلحون، الف لام نہ ہوتا مفلحون پر، تو پھر مانا تھا وہ کامیاب ہیں۔ تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا تھا نا کہ جو ان کے علاوہ ہوں وہ کامیاب نہ ہوں، صرف یہ کہا نا وہ کامیاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہی کامیاب ہیں۔ اب وہی کامیاب ہیں کا معنی یہ ہے کہ جن کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں، ساری یا ان میں سے کوئی ایک، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، اور کامیاب دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ تو اگر ہم صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں تو پھر ایمان کو مضبوط کریں، نماز کو قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مال کو خرچ کریں، اپنے منصب کو خرچ کریں، یعنی آپ کے منصب کی وجہ سے اگر کوئی مظلوم ظلم سے بچتا ہے تو اس کو بچائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کو پھیلائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دانائی دی ہے تو لوگوں کو سمجھائیں، یہ ہے۔ اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صفات پیدا کر لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور قرآن سے بڑی کوئی صداقت اور حقیقت نہیں ہے کہ وہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی اور میزان عمل کے وقت بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اپنی اس زندگی کے ہر مرحلہ پر بھی اور آخرت کی زندگی کی ہر مرحلہ پر بھی، تو پھر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا۔ جتنی یہ صفات ہمارے وجود کے اندر نکھر کر سامنے آئیں گی، اتنی ہی ہماری کامیابی بھی نکھر کر سمجھائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ایمان کے حوالے سے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اندر سے بھی مومن، باہر سے بھی مومن، وہ مومن ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اندر سے بھی کافر، باہر سے بھی کافر، وہ کافر ہیں۔ مگر کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے تو مومن ہوتے ہیں مگر اندر سے کافر ہوتے ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ پہلے پروردگار عالم نے مومن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اب کافر کا ذکر فرمایا، اور کافروں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر فرمائے گا۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انا کا معنی ہے بے شک، الذین پڑھ چکے ہیں آپ۔ کفروا کا معنی ہے ان نے کفر کیا۔ سواء کا معنی ہے برابر، علی بھی پڑھ چکے ہیں، پر ہم بھی پڑھ چکے ہیں، ان، یہ سوال کے لیے ہے، انذرتا آپ نے ڈرایا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، ام یا، لم نہ، تنذر ڈرایا، ہم ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے ضدی کافر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ابو جہل وغیرہ کے بارے، ابو لہب کے بارے اتری تھی کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ غم فرماتے تھے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان کے راستے کو اپنے لیے بند کر دیا ہے، اپنے لیے بند کر دیا ہے۔
اس لیے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں ان کو، آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو تو ڈرانے کا اجر ملے گا۔ تو سوا ان کا معنی ہے برابر۔ کافر کا لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ سوا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا پڑھے لکھے طبقے سوا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ انذرتا، آپ نے ڈرایا، یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ام کا معنی ہے یا، لم کا معنی ہے نہیں، تنذر پھر آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جو کفر کیا انہوں نے، برابر ہے ان پر، حمزہ زائد ہے، یعنی اس کا معنی یہاں نہیں ہوگا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی انت قائم، کیا آپ کھڑے ہو، اس کو حمزہ کہتے ہیں، جب اس کو جدا کریں گے نا تو حمزہ کہیں گے، اور کہتے ہیں حمزہ استفہام کے لیے ہے، کچھ پوچھنے کے لیے ہے۔ لم کا معنی ہے نہیں، جیسے لا کا معنی ہے نہیں، ایسے ہی لم کا معنی بھی نہیں ہے۔ نہ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم، مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ پڑھ چکے ہیں پر، قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا معنی دل ہے، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، سمع کان، اور ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر کا معنی اعلی بصارت ہوتا ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، یعنی آنکھ۔ غشاوہ پردہ، اور عذاب جانتے ہیں آپ، اور لہم سے پہلے جو لام ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ میں لام پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ عذاب آپ جانتے ہیں، عظیم بھی آپ جانتے ہیں، بہت بڑا۔ تو اردو پڑھنے والوں کے لیے بہت آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے شاید نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے، پردہ ہے۔ مہر کا تعلق ہے دلوں سے اور کانوں سے، یعنی دلوں پر اور کانوں پر مہر ہے، اور آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بہت بڑا کہتا ہے نا، وہ پھر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے ہاں قلیل ہے، تھوڑی، تو جس کو وہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت ایمان سے منور رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان، مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔